بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 58 نئی فصل شروع رہی ہے. اس میں کیا کہتے ہیں مرابحہ اور تولیہ سے ہٹ کر تھوڑے سے چند مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں بیع سے متعلق. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. اور جو آدمی خریدے کوئی چیز ان چیزوں میں سے جنہیں منتقل کیا جاتا ہے اور بدلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ منقولہ چیزیں کھانے پینے کی ہو، کچھ بھی ہو. غیر منقولہ کس کو بولتے ہیں؟ جائیداد کو بولتے ہیں، زمین، دکان، مکان، حمام وغیرہ. سمجھا ہے نا؟ تو یا منتقل کی جانے والی چیزوں کے بارے میں جو آدمی خریدا کوئی چیز ان چیزوں میں سے جنہیں منقول کیا جاتا ہو، بدلا جاتا ہو، نہیں جائز اس کے لیے اس کا بیچنا یہاں تک کہ اس کو قبضہ کر لے. خرید کے وہاں کا وہاں رکھ دے کے بغیر قبضہ کرے کے نہیں بیچ سکتا، قبضہ کر کے ہی بیچنا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان بیع ما لم يقبض، ایسی بیع سے جس کو قبضہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا سب؟ ولی ان فی غرر انفساخ العقد، اور اس لیے کہ اس میں عقد کے ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے، علی اعتبار الہلاک، ہلاکت کے اعتبار پر. کیا مطلب؟ اگر ہلاک ہو گئی وہ چیز وہیں پہ بائع کے پاس ہی رہ کر مشتری نے ابھی قبضے میں نہیں کیا تو کیا ہو گئی؟ وہ بیع ختم ہو گئی، نہیں ہو گئی، کیونکہ اس کی ذمہ میں ہے. جب تک قبضہ نہ کرے اسی کے ذمہ میں ہے، لہذا بیع جو ہے دوسری جو ہوگی وہ ہلاکت کے جو ہے دھوکے پر ہے. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ، اور عقار کی بیع جائز ہے قبضے سے پہلے. زمین جائیداد وغیرہ کے بارے میں قبضہ نہیں بھی کرے تو خرید کر بیچ سکتے ہیں. بولے اب قبضہ کرنا کیسا رہتا؟ وہاں پہ جا کے رجسٹری لے لینا یا جا کے بیٹھ جانا کرنا وغیرہ. لیکن آج کل جو ہے اس بارے میں بھی احتیاط پر عمل کرنے کے بارے میں فقہا فرمانے، کیونکہ بہت زیادہ اس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس واسطے جب تک قبضے میں نہ لے اس وقت تک مت بیچو بول رہا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور جائز عقار کی بیع قبضے سے پہلے ابو حنیفہ کے پاس اور ابو یوسف کے پاس. وقال محمد لا يجوز، محمد کہتے ہیں جائز نہیں ہے. احتیاط کا تقاضا محمد کا قول ہے. رجوعا الى اطلاق الحدیث، اطلاق حدیث کی طرف لوٹتے ہوئے، وہ اعتبارا بالمنقول، اور منقول پر اعتبار کرتے ہوئے. یعنی منقولہ کو جیسا بغیر قبضے کے نہیں بیچ سکتے اور غیر منقولہ کو بھی بغیر قبضے کے نہیں بیچنا. وصار کالاجارتی، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ اجارہ ہے. اجارے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی خریدا تو بغیر قبضے کے اجارہ بھی نہیں دینا بولتے ہیں. ولہما، ان دونوں کی دلیل کس کی؟ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ ان رکن البیع صدر من اہلہ فی محلہ، کہ بیع کا رکن صادر ہوا ہے اس کے اہل سے اس کے محل میں. اہل مانے بائع اور مشتری، اور محل مانے جگہ. ولا غرر فیہ، اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ چیز ہلاک ہونے کے عام طور پہ امکانات نہیں رہتے. جائیداد کیا ہلاک ہوتی؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ منقولہ چیز رہے تو ہلاک ہو سکتی تھی، تو اب ہلاک ہو گئے تو جو اس کو سیکنڈ آدمی جس کو بیچا کیسے دے سکتا؟ اس کو نہیں دے سکتا نا. اس واسطے وہاں دھوکہ تھا، یہاں پہ دھوکہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے. اس لیے کہ ہلاکت ہونا عقار میں یعنی جائیدادوں میں نادر ہے برخلاف منقول کے. والغرر المنہی عنہ غرر انفساخ العقد، اور وہ غرر جس سے روکا گیا ہے حدیث میں وہ عقد کے ٹوٹنے کا غرر ہی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ عقد کے ٹوٹنے کا جو غرر ہے اسی سے حدیث میں روکا گیا ہے. والحدیث معلول به عملا بدلائل الجواز، اور حدیث معلول بھی ہے یعنی اسی پر حدیث کو معلول کیا جائے گا دلائل جواز کی وجہ سے. دلائل جواز کا مطلب یہ کہ قرآن و حدیث سے اس بات کا جواز ہم کو ملتا ہے کہ آدمی اپنی مملوکہ چیز کو بیچ سکتا ہے، اپنی مملوکہ چیز کو بیچ سکتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر غرر سے مراد کیا لیا جائے گا؟ ایسا غرر کہ وہ چیز کے ہلاک ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے. اور اجارے کو مثال میں پیش کرے تھے، جیسا مالک بننے کے بعد دوسرے کو اجارہ نہیں کر سکتے، تو ہمارے مصنف کہتے ہیں کہ اجارہ بھی اختلاف پر ہے. اجارہ بھی کیا ہے؟ یعنی امام محمد اجارہ نہیں دینا بولتے ہیں، لیکن وہ حضرات جو ہے اجارہ دے سکتے بولتے ہیں قبضہ کرے بغیر. یعنی ایک آدمی سے آپ گھر خریدے اور اس کو بول دے رہے کہ جو ہے کسی کو کرائے کو دے دو، انہیں کرائے پہ دے دیا، حالانکہ آپ قبضہ جا کے نہیں کرے، تو اس کو پیش کرے تھے نہیں ہو سکتا بول کے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے حساب سے ہو سکتا ہے. اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے ولو سلم، اور اگر تسلیم کر لیا جائے فالمعقود علیہ فی الاجارۃ المنافع وہلاکها غیر نادر، اجارے میں جو معقود علیہ ہوتا ہے وہ منافع ہوتے ہیں اور وہ ہلاکت نادر نہیں ہے. یعنی منافع ہلاک ہو سکتے ہیں، اور گھر ٹوٹ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین نہیں جا سکتی، لیکن جو ہے منافع جا سکتے ہیں. اس واسطے جب تک قبضہ نہ کرے اس وقت تک جو ہے کرائے پہ نہ دو. آگے دیکھیں. ومن اشترى مکیلا مکایلۃ، اور جو آدمی نے کوئی چیز خریدی کیل کی یعنی ناپنے والی، ناپ کر، او موزونا موازنۃ، یا وزن والی چیز کو وزن کے ذریعے، فاکتالہ، تو اس نے کیا کرا؟ اس کو کیل کر لیا یا وزن کر لیا. ثم باعہ، پھر اس کو بیچا مکائل کے طور پر یا موازنہ کے طور پر. لم یجوز للمشتری منہ، تو اس سے مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو بیچے اور نہ یہ کہ اس کو کھائے، یہاں تک کہ اعادہ کرے کیل اور وزن کا.
کیا مطلب؟ ایک آدمی کیل سے کوئی چیز لے کے کیا کرا، کیل کر لیا، پھر لے جا کے اس کو بیچنا چاہ رہا، تو کیا کرنا ہے؟ اس سے خریدنے والے کو پھر سے کیل کرنا ہے، اس سے خریدنے والے کو. اب یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کیل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خریدار کی. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خریدار کی. جس نے خریدا کیل سے یا وزن سے، پھر اس کے بعد کیا کرا؟ اس کو ناپ لیا یا تول لیا، اب اس کو لے جا کر جو ہے بیچتا ہے ناپنے کے حساب سے یا تولنے کے حساب سے، وہاں سے لا لیا تول کے بیچ دیا. تو اس کا جو خریدار ہے انہیں جو ہے انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں ناپ لینا یا تول لینا، اس کے بعد بیچنا یا کھانا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو 2 مرتبہ بے ہوئی تو 2 مرتبہ ناپنا تولنا چاہیے خریدار کو. پہلے خریدار کو ناپ لینا تو ہے، دوسرا خریدار بھی اس سے ناپ لینا چاہیے بولنا چاہ رہے ہیں، تاکہ کوئی اس میں شک و شبہ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، اور نہ یہ کہ اس کو کھائے، یہاں تک کہ کیل اور وزن کے یاد کرے. مگر آج کل ہم لوگ جب دکان کو جاتے ہیں خریدنے کے واسطے تو انہیں تول کے دیتا نا، انہیں ناپ کے تول کے دیتا. مگر تم جو کہ ڈی مارٹ وغیرہ کو جاؤ وہاں پر آپ کچھ تولو بولتے، سمجھا گا نا؟ وہاں پہ وزن رہتا، ترازو، وہاں پہ آپ جو ہے ڈال لینا، تول لینا، آگے پیسے دے دینا. تو اس ہدایت پہ علماء عمل کر رہا ہے، ہدایت پہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے غلے کی بے سے، یہاں تک کہ اس میں جاری ہو جائیں 2 صاع. کیا مطلب 2 صاع بولے تو 2 صاع جاری ہو جائے، کس کا صاع؟ پہلے خریدار کا، بعد کے خریدار کا. 2 صاع بولے صاع البائع و صاع المشتری، یعنی بائع کا صاع اور مشتری کا صاع. بائع کا صاع بولے تو کون سا بائع کا صاع؟ پہلی مرتبہ جو خرید کے لایا اس کا بائع، انہیں اس وقت مشتری تھا، اس کا صاع جاری ہو گیا. اب دوسرا اس سے جو خریدنے والا ہے اس کا بھی مشتری ہے تو اس کا صاع جاری ہو جانا چاہیے. تو انہیں اب بائع بن گیا نا. سیکنڈ والا کیا بن گیا؟ اب بائع بن گیا. پہلے والا مشتری، سیکنڈ والے کے حساب سے پہلا بائع. لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَزِيدَ عَلَى الْمَشْرُوطِ، اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ مشروط پر زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ مشروط پر زیادہ ہو جائے، اور وہ زیادہ ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ بائع کے لیے ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا؟ دوسرا آدمی جو ہے جتنا بولا تھا اس میں سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ، تو انہیں کیا کرنا؟ خود نہیں رہ سکتا، زیادہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بائع کو واپس کر دینا چاہیے. انہیں تو تول کے لا لیا، اس کا تو زیادہ نہیں تھا لیکن اس کا زیادہ ہو سکتا نا، دوسرے مشتری کا کیا ہو سکتا؟ زیادہ ہو سکتا، تو وہ بائع کے لیے دے دینا پڑتا. والتصرف فی مال الغیر حرام، اور غیر کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے. فیجب التحرز عنہ، تو اس سے بچنا چاہیے. بخلاف ما اذا باعه مجازفتا، یہاں پر اس کے برخلاف کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو، برخلاف اس صورت کی جب کہ اندازے پہ خریدا، یعنی کوئی آدمی کیا کرا؟ اٹکل سے خریدا اتنا بول کے، پھر وہاں سے لا کے اس کو بھی اتنا بول کے بیچ دیا تو بیچ دے سکتا. اندازے پہ خریداری میں اندازے پہ بیچنا چل سکتا ہے. کیل اور وزن سے خریدنے کا مسئلہ الگ ہے، اندازے سے خریدنے کا مسئلہ الگ ہے. اندازے میں کمی زیادتی چل سکتی ہے، وزن میں جتنا بولے اتنا رہنا، کیل میں جتنا بولے اتنا رہنا. ایک ساتھ دیا میں بولے تو ایک ساتھ رہنا، وہ ایک ساتھ سے کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا. برخلاف اس صورت کی جب کہ اس کو بیچا اندازے سے. لأن زیادت له، اس لیے کہ زیادتی اس کے لیے ہوگی. کس کے لیے ہوگی؟ اس کے خریدار کے لیے ہو جائے گی، مشتری کے لیے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ بخلاف ما اذا باع الثوب مضارعۃ، اور برخلاف اس صورت کے جب کہ بیچا کپڑے کو ذراع کے اعتبار سے، ناپنا. اپن کپڑے کو ماپنا بولتے، ماپنا نہیں ہے، وہ ذراع کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ ٹیپ سے جو ناپتے ہیں نا اس کو ذراع بولتے ہیں عربی کے اندر. ڈبے میں جو ڈال کے ناپتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیل بولتے ہیں. تولنے کو کیا بولتے ہیں؟ وزن بولتے ہیں. اور کپڑے کو ناپنے کو کیا بولتے ہیں؟ ذراع بولتے ہیں. ہاں، برخلاف اس صورت کے جب کہ کپڑے کو بیچا ذراع کے اعتبار سے، ذراع کے اعتبار سے انہیں بیچا تھا، انہیں خرید کے لا لیا، اب انہیں کسی کو بیچ دیا تو اس کو جو ہے اب ذراع کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ مشتری کو. ٹھیک ہے؟ ہاں. کیوں بھائی؟ لأن زیادت له، اس لیے کہ زیادتی اسی کی ہوگی. اذ الذرع وصف فی الثوب، اس لیے کہ ذراعیں جو ہوتے ہیں نا کپڑے میں وصف ہوتا ہے، کپڑے میں وصف ہوتا ہے. وصف میں کمی زیادتی سے چیز میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن جو ہے کیل ناپنے والی چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے، وہ زائد نہیں ہوتا، وصف نہیں ہے، وہ اصل ہے. جیسے ڈبے میں جو ہے اناج ڈالے تو اگر کم رہا تو اصل میں کمی ہے، زیادہ رہا تو اصل میں زیادتی ہے. کپڑے کے اندر جو ذراع پن ہے نا وہ وصف ہے. وہ کیا ہے؟ وصف ہے. شروع سے یہی مانا گیا ہے، کپڑے کے اندر جو زیادتی کمی ہوتی ہے وصف مانی جاتی ہے. ہاں، کیونکہ کپڑا پورے کے اوپر ایک ہوتا نا، اس کو ذراع سے کر کے لانے کے بعد بھی کمی زیادتی رہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ وصف ہو جاتی ہے. اور وصف کی کمی سے، زیادتی سے جو ہے چیز میں اضافہ نہیں ہوتا، چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے دوسرے والے بائع کی نہیں ہوں گی، انہیں لے کے رکھ لے سکتا، انہیں لے کے وصف میں کمی ہو یا زیادتی. ولا معتب بخلاف القدر، برخلاف قدر کے. قدر کا مطلب یہ کہ تولنے والی چیز کا، ناپنے والی چیز کی
چیز میں اضافہ ہونا. قدر قدر کس بولتے ہیں؟ تولی جانپی جانے والی چیزیں. بار بار بولا گیا نا جی, پڑھا پڑھا کے تھک گیا میں. ولا معتبر بکیل البائع. اچھا یہاں پر جو ہے بائع کے کیل کا اعتبار نہیں ہے قبل البیع, بیع سے پہلے پہلے, اگرچہ کہ وہ مشتری کے سامنے ہو. بائع کے کیل کا اعتبار نہیں ہے مطلب یہ کہ کیسا ہوا معلوم ہے, ایک آدمی بیچ رہا, پہلے والا بائع, دوسرے والا بائع خرید رہا اس کے پاس سے, دوسرے والا بائع اس کے پاس سے خرید رہا اور خرید کے انہیں کیا کر لے رہا, وہاں پہ کیل کر لے رہا, اور ایک آدمی دیکھ رہا, انہیں جو ہے انہیں خریدنے کے بعد خود خرید لیا, حالانکہ ان دیکھ رہا ہے, خریدنے کے بعد پھر ان کیل کر لینا ضروری ہے. بول رہا کیا بول رہے ہیں؟ بائع کے کیل کا اعتبار نہیں ہے اگرچہ کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو. بائع تو اپن مشتری ہونے کی حیثیت سے کیل کر لیا, اب انہیں خریدنے کے بعد انہیں کیل کر لینا, حیثیت سے کیل کر لینا. اور بائع کے کیل کا اعتبار نہیں ہے بیع سے پہلے اگرچہ کہ وہ مشتری کی آنکھوں کے سامنے ہو. کون سی مشتری؟ سیکنڈ والے. تو پہلے جو بیع ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی, اس سے اپنے کو کوئی دیکھنا لکھنا نہیں ہے. اگر دیکھنے کے باوجود, ہوتا نہیں ہوتا کبھی کبھار ہول سیلر کے پاس جا کے انہیں خرید رہا تو اس کا ریٹیلر بھی یہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے, دیکھتے جا رہا, اس سے لے لینے کے بعد کیا ہے نا, پھر تول لینا بول رہے ہیں, پھر ناپ لینا, سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے. لأنه ليس البائع والمشتری, اس لیے کہ وہ نہیں ہے, ليس ساع البائع والمشتری, اس لیے کہ وہ بائع اور مشتری کا سا نہیں ہے, وہ ہوا شرط, اور حدیث میں یہی شرط ہے. یہی کیا ہے؟ شرط ہے. بائع کا سا ہونا, مشتری کا سا ہونا. اس کے بائع اور مشتری کا سا ہوا, لیکن اس کے جو ہے بائع کا مشتری کا سا کہاں ہے؟ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کے بائع کا ہو گیا خالی, مشتری کا نہیں ہوا نا, تو اس کا سا ہونا چاہیے. لأنه ليس ساع البائع والمشتری, اس لیے کہ وہ بائع اور مشتری کا سا نہیں, اور وہی شرط ہے. ولا بکیلہ بعد البیع بغیبت المشتری, اور نہ اس کا کیل کرنا بیع کے بعد مشتری کے غائب ہونے میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ مشتری غائب ہو گیا بیع کے بعد, دوسری بیع کے بعد مشتری غائب ہو گیا, وہاں پر بائع تول کے رکھ دے رہا, بائع ناپ کے رکھ دے رہا, اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اگر مشتری ہے تو اس کے سامنے تولنا چاہیے. بائع اگر تول رہا, بائع تولے مشتری تولو, اس کے سامنے ہونا. اصل تولنے کی ذمہ داری تو مشتری کی ہے, لیکن بائع بھی اگر تول رہا ہے اس کے سامنے تول رہا تو ٹھیک تھا, لیکن انہیں غائب ہونے کے بعد بائع بول رہا میں تول کے رکھ دیا, میں ناپ کے رکھ دیا, اس کا اعتبار نہیں ہے. الا ان الکیل من باب التسلیم, مگر یہ کہ کیل سلم کے باب سے ہو. لأن به یصیر المبیع معلوما, اس لیے کہ اس وقت مبیع جو ہے معلوم ہو جاتی ہے. ولا تسلیم الا بحضره, اور کوئی تسلیم نہیں ہوتا مگر مشتری کے حاضر ہونے کے وقت میں. ولو قاله البائع بعد البیع, اور اگر بائع نے کیل کیا ہے بیع کے بعد مشتری کی موجودگی میں. بائع کیا کرا, بیع کے بعد جو ہے کیل کیا, بیع کے بعد مطلب پہلے وہ آدمی سے بیع کر لیا, مشتری تھا وہاں پہ, اب جو ہے اپنے مشتری کے سامنے کیل کر رہا ہے مشتری کی موجودگی میں. سمجھ گئے؟ ولو قاله البائع بعد البیع, اور اگر اس کو کیل کیا ہے بائع نے بیع کے بعد مشتری ثانی کی موجودگی میں, فقد قیل لا یکتفی به, تو کہا گیا ہے کہ اس کو کافی نہیں ہوگا ظاہر حدیث کی وجہ سے. فإنه اعتبر ساعین, اس لیے کہ 2 ساعوں کا اعتبار کیا جائے. کیا کیا جائے بھائی؟ 2 ساعوں. لیکن مصنف کہتے ہیں انہ یکتفی به, اس لیے کہ اس سے کافی ہے, اس لیے کہ اس سے کافی, یعنی انہیں خریدنے وقت میں اگر مشتری سامنے موجود ہے, یہ دیکھ رہا ہے تو کافی ہو جائے گا. بول رہا خریدنے کے بعد بیع کر رہا ہے, تو خریدنے کے بعد کیل کر رہا ہے, انہیں دیکھ رہا ہے تو کافی ہو جائے گا. لأن البیع صار معلوما بکیل واحد, اس لیے کہ لأن المبیع, اس لیے کہ مبیع معلوم ہو گئی ایک کیل سے. وتحقق معنی تسلیم, اور تسلیم کے معنی یعنی سپرد کرنے کا معنی ثابت ہو گیا ہے. اچھا پھر حدیث میں دونوں سا ہونا جو بولا گیا ہے, تو وہاں بولا جا رہا ہے کہ دونوں ساؤں کا مطلب ہے کہ 2 الگ الگ صفقوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے. دونوں الگ الگ معاملوں کو ایک جگہ جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے. ان دونوں کا معاملہ ہو جانے کے بعد تم الگ معاملہ کرو فرمایا گیا. اور محمل حدیث جو ہے دونوں صفقوں کا جمع کرنا ہے, اس سے منع کیا گیا ہے, جیسا کہ ہم قریب باب السلم میں بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تو ہو گیا کیل اور وزن کا معاملہ, اور جو ہے البتہ عدد کا جو معاملہ ہوگا اس میں جو ہے اجازت ہے, عدد میں اجازت. ولو اشترى المعدود عدا, اور اگر خریدا کسی نے معدودہ چیز کو عدد کے اعتبار سے, فهو كالمزروع, تو وہ ذراع کی طرح ہے اس سے جو ان دونوں سے روایت ہے. کن دونوں سے روایت ہے؟ حضرت ابو حنیفہ اور ابو یوسف سے ہے, نہیں امام ابو یوسف اور محمد سے. لأنه ليس بمال الربا, اس لیے کہ وہ ربا کے درجے میں نہیں ہے. وكالموزون فيما يروى, اور موزون کی طرح ہے اس سے جو روایت کیا گیا ابو حنیفہ سے.
ابو حنیفہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ عادت کا معاملہ بھی ایسے ہی جیسا کہ کیل اور وزن کا معاملہ ہے، اگر انہیں عادت کر لے کے لا لیا پھر تم عادت کر لو، پھر تم عادت کر لو. لأنه لا تحل له زیادت علی المشروط، اس لیے کہ اس کے لیے مشروط پر زیادتی حلال نہیں ہے. تو فتویٰ بھی اسی پہ، انہیں عادت کر لینے کے باوجود بھی آپ بھی عادت کر لینا. کتنے 20 انڈے بول دیا انہیں، تو وہ 20 انڈے پھر آپ بھی گن لو، 20 رہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر 21 آ گئے تو ایک اس کا ہے نا. والتصرف فی الثمن قبل القبض جائز، مبی کے اندر تصرف جو ہے کس کے اندر، مبی کے اندر تصرف قبضے سے پہلے جائز تھا نہیں تھا؟ تو بولیں کہ عقار کے اندر تو جائز ہے، لیکن جو منقولہ میں بیچنا جائز نہیں تھا، لیکن ثمن میں تصرف جائز قبضے سے پہلے. مثال کے طور آپ جا کے دکان میں ایک چیز خریدو، دکان میں ایک چیز خرید، اب اس کو سمن دینا ہے نا، تو سمن جو ہے دینے سے پہلے دکاندار بولا وہ پیسے جو ہے میری طرف سے ان کو دے دو، بولا تو ایسا کر سکتا ہوں، ایسا کر سکتا ہوں. اور تصرف سمن میں جائز ہے قبضے سے پہلے، لقیام المطلق، مطلق کے قیام کی وجہ سے، وہ الملک، اطلاق رکھنے والے کے قائم ہونے کی وجہ سے وہ ملکیت ہے. ولیس فی غرر الانفساق، اور اس میں جو ہے انفساق کا کوئی غرر بھی نہیں ہے، کیونکہ سمن تو متعین نہیں رہتا. مبی کے اندر تعین تھا کہ قبضے میں آنے سے پہلے پہلے ہلاک ہو جاتی بول کے، سمن میں وہ ہلاک ہو گئے تو دوسرا دینا پڑتا. سمن متعین نہیں رہتا نا میاں، 100 روپے کی نوٹ وہی نوٹ رہتی ہے، وہ نوٹ اگر رکھ لے دوسری دی تو نہیں چلتا. سمن جو ہے متعین نہیں رہتا. بے کے اندر اصل کیا رہتی؟ مبی رہتی، سمن کیا ہے؟ اصل نہیں ہے. ولیس فی غرر الانفساق بالہلاک، اور اس میں جو ہے دھوکے کا غرر نہیں ہے ہلاکت سے، لعدم تعینها، اس کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے، متعین کرنے کے ذریعے، بخلاف المبی، برخلاف مبی کے. تو مبی کے اندر جو ہے تصرف نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً بیچنا کرنا نہیں کرنا. البتہ بعض مبی میں تصرف ہو سکتا ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.